آپ محبت کو شکست نہیں دے سکتے۔ ہیلو دوستو، میرا نام ڈگلس ہے اور آج ہم محبت کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم نے محبت پر اپنی سیریز اور اس کے بارے میں جو پہلا کرنتھیوں باب 13 محبت کے بارے میں کہتا ہے تقریباً مکمل کر لیا ہے۔ اور پہلا کرنتھیوں باب 13 کہتا ہے کہ محبت کبھی ناکام نہیں ہوتی، محبت ہار نہیں سکتی ہے۔ اور یہ مزہ کا خیز ہے کیونکہ کبھی کبھی ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ یہ جیتنے یا ہارنے کے بارے میں نہیں، بھول جائیے، آپ جیتنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں تو محبت کو چنیے، کیونکہ محبت کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ محبت سے غلطی نہیں ہوتی، یہ کہہ رہا ہوں کہ محبت کبھی کہیں نہیں جاتی، محبت کو شکست نہیں دی جا سکتی، محبت ہار نہیں سکتی، جو کہ عجیب ہے کیونکہ یہ ہماری توقع کے بالکل برعکس محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے بالکل مخالف ہے جو ہم اندر سے محسوس کرتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی واقعی ہمارے لیے برا ہے تو ہم ان کے لیے واقعی برا ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم سوچتے ہیں کہ اس صورتحال میں جس طرح سے ہم جیتتے ہیں وہ ان کے لیے اس سے زیادہ برا ہے جتنا وہ ہمارے لیے تھے۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جب کوئی آپ سے کچھ کہے پھر آپ گھر چلے جائیں اور بس پورا دن غصے میں رہیں، اور پھر جب آپ سونے جاتے ہیں تو ایک نیا منصوبہ بناتے ہیں اور آپ اس طرح سوچیں گے یار میں انہیں پوری طرح دکھا سکتا تھا اگر میں صرف یہ بات کہتا، اس سے واقعی شرمندہ ہوتے، میں اس دلیل کو پوری طرح سے جیت لیتا۔ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ اس طرح نہیں جیتتے، اس طرح شیطان جیت جاتا ہے، اس طرح ہم نہیں جیتتے، اور نہ ہی خدا تعالیٰ اس طرح جیتتا ہے۔ جب سے مسیحیت کا طلوع ہوا ہے، مسیحیت کے بہت سارے دشمن رہے ہیں، وہ لوگ جو خدا تعالیٰ پر یقین رکھنے والوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کتنی ہی کوشش کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اور یہ اس لیے نہیں کہ مسیحیوں کے پاس بہترین ہتھیار یا بہترین جنگجو ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس خدا تعالیٰ ہیں، اور ہمارے پاس محبت، حقیقی محبت، خدائی محبت، مستند محبت، دنیا کو بدلنے والی محبت موجود ہے۔ مسیحیت کے آغاز میں لوگ اسے تباہ کرنا چاہتے تھے، وہ تمام مسیحیوں سے جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ روم میں ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے جب تک تم قیصر کی عبادت نہیں کرو گے، یعنی رومی کے حکمران کی، تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ اور مسیحی ان سے کہتے تھے ٹھیک ہے، بہتر ہے آپ ہمیں مار دیں کیونکہ ہم خدا تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اور انہوں نے خدا تعالیٰ کی عبادت کی اور وہ بری طرح سے مارے گئے۔ بہت سے مسیحیوں کو خوفناک طریقوں سے قتل کیا گیا، اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ رومیوں کے ہاتھوں اتنا زیادہ نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے مسیحی ہر طرح کے لوگوں کے ظلم و ستم کا سامنا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن رومیوں کی مثال پر واپس جائیں تو رومیوں نے ہر قسم کے مسیحیوں کو جمع کیا تھا، بہت سے مسیحیوں کو جمع کیا تھا، اور انہیں خوفناک طریقوں سے قتل کیا گیا تھا۔ اور اس لیے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یار رومیوں نے واقعی مسیحیوں کو ہرا دیا، یعنی واقعی رومی مسیحیوں سے جیت گئے؟ جی، یعنی رومی جیت گئے تھے؟ ایسا بالکل نہیں، یہ مزہ کا خیز ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر قیصر کی عبادت نہیں کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ لیکن میں واقعی آج کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو قیصر کی عبادت کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جھوٹے دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن اب کوئی قیصر کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ شاید کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں ان کے بارے میں نہیں سنا، اور ہر جگہ مسیحی موجود ہیں، مسیحی تو ہر جگہ موجود ہیں آج، اور تقریباً ہر جگہ جہاں مسیحیوں کو مارا جاتا ہے مسیحیت اور بھی بڑھتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جتنا کیسے ہے، اور یہ تلواروں یا بم یا بندوقوں کے ذریعے نہیں، یہ محبت کے ساتھ ہے۔ محبت دنیا کو بدلتی ہے، محبت دنیا بدل دیتی ہے، اور محبت کامل واپسی ہے۔ جیسے میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ یہ مزہ کا خیز ہے، کتاب مقدس میں ایک آیت ہے جو بتاتی ہے یہ ایسا ہی ہے۔ اگر آپ واقعی کسی ایسے شخص سے رجوع کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو دشمن تھا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے سر پر جلتے ہوئے انگاروں کو رکھیں تو ان سے پیار کریں۔ اگر آپ کا دشمن بھوکا ہے تو اسے کچھ کھانے کو دیجیے، اگر وہ پیاسا ہے تو اسے پینے کو کچھ دیں۔ اگر آپ کسی کو گڑبڑانا چاہتے ہیں تو ان سے محبت کیجیے۔ جب وہ آپ سے نفرت کا اظہار کرے تو ان کے ساتھ مہربانی کریں۔ اگر وہ آپ کی راہ میں برائی بھیجیں تو ان کی راہ میں بھلائی بھیجیں، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ ان کے سر پر جلتے ہوئے کوئلوں کے ڈھیر کی طرح ہوگا، اور اس کے اوپر خدا تعالیٰ آپ کو اجر بھی دے گا۔ لہٰذا نہ صرف آپ جیتتے ہیں بلکہ اس کے بعد خدا تعالیٰ آپ کو صحیح طریقے سے لڑنے اور صحیح دشمن سے لڑنے کا انعام بھی دیتا ہے، کیونکہ ہمارے دشمن وہ لوگ نہیں جو خود کو ہمارا دشمن کہتے ہیں۔ ہمارا دشمن شیطان ہے، اور آپ جانتے ہیں شیطان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کیا مانتے ہیں، جب تک کہ آپ اپنے پڑوسی سے نفرت کو جاری رکھتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے ہم پڑوسی سے نفرت کریں، خدا تعالیٰ چاہتا ہے ہم پڑوسی سے محبت کریں، چاہے وہ ہم سے نفرت کریں۔ اور یہ مشکل ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے ایک جماعت کے طور پر ہم نفرت کرنے میں کافی اچھے ہیں، اور مسیحیوں کے طور پر ہمیں اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے جس سے خدا تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، ہمیں اس سے پیار کرنا چاہیے جس سے خدا تعالیٰ پیار کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہر اس چیز کو پیچھے چھوڑ دیا جائے جس سے خدا تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ غلط ہے تو وہ غلط ہے، پر خدا تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم غلط کام کرنے والوں سے نفرت کریں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کریں۔
غلط کام کرنے والوں سے نفرت کرنا خدا تعالیٰ کے دل سے دوری ہے۔ ہم غلط کام کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ بہرحال ہم سے پیار کرتے ہیں، اور جناب مسیح ہمارے لیے مصلوب ہوئے تاکہ ہم ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ سکیں۔ اس لیے نہیں کہ ہم اس کے مستحق ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں۔ اگر ہم مستحق ہوتے تو انہیں ہمارے لیے مصلوب ہونے کی ضرورت نہ پڑتی، لہٰذا ہمارے لیے ان لوگوں سے نفرت کرنا اس لیے کہ خدا کو ان کے کاموں سے نفرت ہے، تو ہم ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں جس سے خدا تعالیٰ نفرت کرتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نفرت سے نفرت فرماتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے بہت سے لوگ مسیحیوں کی شناخت اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ مسیح کس چیز سے نفرت کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے آپ ایک مسیحی ہیں جب تک کہ آپ ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ غلط ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کافر مسیحیوں سے نفرت کرتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ کہتے ہیں درست ہے، اور پھر مومن مسیحی کافروں سے نفرت کرتے ہیں ان کاموں کے کرنے پر جو خدا تعالیٰ غلط قرار دیتے ہیں۔ اور جب ہم ان سے نفرت کرتے ہیں جو ہم سے نفرت کرتے ہیں تو شیطان جیت جاتا ہے۔ وہ سب سے زیادہ خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور کتاب مقدس فرماتی ہے کہ خدا تعالیٰ محبت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ محبت خدا تعالیٰ ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں مختلف لوگوں کے پاس مختلف کتابیں اور تعریفیں، اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کو آپ محبت کہتے ہیں وہ خدا تعالیٰ ہے، نہیں، خدا تعالیٰ محبت ہے۔ حقیقی محبت کی تعریف خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، نہ صرف اس کے کہنے سے کہ محبت کیا ہے بلکہ اس کے کردار سے۔ ہو سکتا ہے شیطان نے سوچا ہو کہ جناب مسیح کی مصلوبیت سے وہ جیت گیا، لیکن یہ شیطان کی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی فتح تھی، اور پوری تاریخ میں ہم نے محبت سے لڑنے سے نفرت کی ہے، اور صرف محبت کی وجہ سے ممکن ہوا، اور یہ ہمیشہ اسی طرح چلتا رہے گا جب تک خدا تعالیٰ ہر چیز کو نیا نہیں کرتا اور صرف محبت باقی رہتی ہے۔ تو اگر آپ جیتنے کی طرف رہنا چاہتے ہیں تو محبت کا انتخاب کریں۔ محبت کبھی نہیں ہارتی، اگرچہ آپ مارے جائیں، اگر آپ محبت کرتے ہیں تو پھر بھی آپ جیت جاتے ہیں۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ اگر آپ جناب مسیح پر یقین رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ مر جائیں تو آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور یہاں تک کہ بدترین مصیبت جس سے آپ یہاں زمین پر گزر سکتے ہیں، اس کا موازنہ اس خالص اور ابدی خوشی سے نہیں کیا جا سکتا جس کا آپ جنت میں انتظار کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ محبت کریں گے تو کبھی نہیں ہاریں گے، آپ صرف تب ہاریں گے جب نفرت سے لڑنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے کام نہیں ہوتا، جب ہم نفرت کرتے ہیں تو صرف شیطان کی فتح ہوتی ہے، اور آخر کار وہ ہارنے والا ہے۔ تو آج آپ کو میرا یہ چیلنج ہے کہ آپ لوگ انتخاب کیجئے محبت کا۔ چیلنج یہ ہے کہ لوگ آپ سے بدتمیزی کریں تو آپ ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں، لوگ آپ کی راہ میں برائی بھیجیں تو آپ ان کی راہ میں نیکی بھیجیں، اور ان کے راستے سے محبت کریں۔ یہ واقعی جیتنے کا چیلنج ہے، کیونکہ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، محبت اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، محبت بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی میں خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، اور آپ ہمیشہ خدا تعالیٰ پر یقین کر سکتے ہیں، سب باتوں کی امید رکھتی ہے اور سب کو برداشت کرتی ہے۔ محبت کو زوال کبھی نہیں ہے۔